یہ اللہ والے پھر جب وہ بات کو غور کرتے ہیں تو پھر اللہ والے ایک بات کو بولتے ہیں، عوام الناس کو وہ ایک بات پر عمل کرنے پر اللہ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ اور جب وہ جانے لگا تو فرمایا اس کو اس کے گاؤں کے راستے گاؤں کو چھوڑ کر آؤ، اور جاتے وقت اس کو دریائے دجلہ کے کنارے سے لے کے جانا، بادشاہ نے کہا۔ اب یہ جب دریائے دجلہ کے کنارے چلا تو غلاموں سے پوچھا کیا ہے؟ فرمایا یہ دجلہ ہے، ندی ہے، اس کا پانی بادشاہ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھا ندی اتنی صاف پانی چل رہا ہے، فرمایا اس کا پانی پی کے دیکھو ذرا۔ وہ دیہاتی کو پانی پلایا، اتنا بہترین پانی ندی کا۔ اب یہ بیچارہ بولا کہ میں تو کیا بے وقوفی کیا، ایک مٹکے میں پانی بھر کے لیا، بادشاہ کے تو حکومت میں دریائے دجلہ بہہ رہی ہے، اتنا بہترین ندی کا پانی پی رہا ہے، اور میں بادشاہ کے لیے سمجھا کہ میرے گھر کے مٹکا کا پانی بہت بہتر ہے، وہ لے کر آیا، جبکہ اس پہ بدبو آ گئی تھی۔ لیکن بادشاہ کا رحم دل دیکھو، رحم معاملہ دیکھو کہ بادشاہ مجھے بجائے سزا دینے کے، بادشاہ نے کیا کیا، ایک مٹکا اشرفی بھر کے دیا۔ یہ واقعہ اتنا لکھنے کے بعد حضرت مولانا روم صاحب فرماتے ہیں، رومی اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر گئے، کہ ہم جو عبادت کر کے اللہ کے سامنے بھیجتے ہیں، ہماری وہ ساری عبادت کو مٹکے کے پانی کے برابر، لیکن اللہ کے پاس جب اب جاتا ہے تو اللہ بجائے اس کو واپس کرنے کے بندے کو ثواب، اجر ثواب اللہ اس کو قبول کرتے کہ میرے بندے کی جتنی استطاعت تھی، میرا بندہ جتنا کر سکتا تھا کیا، تو میری فرما برداری تو کی، بھلے وہ میری شان کے مطابق نہیں تھی، میں بہت بڑا ہوں، اللہ اکبر ہوں، دنیا میں میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کے وہ سجدے، وہ رکوع، وہ آداب، وہ عبادت میرے شایان شان نہیں تھی، لیکن بندے کی جتنی طاقت تھی اس نے تو میرے سامنے جھکا، رکوع کیا، اللہ اس کو قبول فرما۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ قبول فرما۔ آگے مولانا روم نے فرمایا کہ پھر بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ تحفہ لے کے آتے ہیں، تو تحفہ لینے کے بعد آنے کے بعد بادشاہ اس تحفے پہ صرف ایسا ہاتھ رکھتا ہے اور پھر وہ اسی کو دے دیتا ہے کہ تم لے جاؤ واپس، کیونکہ اس کے سب سے زیادہ مستحق تم ہو، تم یہ ہیرے جواہرات لائے ہو یا سونے چاندی لائے ہو یا پیسہ لائے ہو، اس کے زیادہ مستحق تم ہو، کیونکہ میرے کو تو اللہ نے بادشاہت دی ہے، میرے پاس تو محل بھی ہیں، خزانے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاتھ رکھنا اس بات کا کہ اللہ نے بادشاہ نے تحفہ قبول کیا اور پھر واپس کر دیا کہ جاؤ تم اس کو استعمال کرو۔ بندہ جب قربانی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جانور کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ عام طور پر ایک بات بہت عواموں پہ چلی ہوئی ہے اور بہت سے مولوی بھی اس کا بیان کرتے ہیں کہ یہ جانور پل صراط میں ہماری سواری بنیں گے۔ بہت ضعیف روایت ہے، بہت ہی ضعیف روایت ہے، لیکن اب بندوں میں یہ چل چکا ہے کہ بس اگر بندہ یہ سمجھے، یہ سمجھ کر قربانی کر رہا ہے کہ یہ پل صراط میں ہماری سواری بنے گی اور ہم اس پر سوار ہوں گے، یہ نیت خراب ہے، کیونکہ حدیث صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ اس کو پل صراط کی سواری بنائے، اللہ اس کو ہمارے لیے اجر عظیم بنائے، اللہ جنت کی سواری بنائے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے، لیکن اگر بندہ یہ سمجھے کہ اگر یہ قربانی نہیں کریں گے تو پل صراط میں ہم کو سواری نہیں ملے گی، یہ غلط خیال ہے۔ لیکن یہ صحیح حدیث میں ہے کہ جانور کا قطرہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ قربانی قبول فرما لیتے۔ اب اس کے بعد قربانی تو خون گرنے سے قبول ہو گیا، اب اس کے بعد اس کے گوشت کو فرمایا کہ تم کھا لو۔ اگر کوئی آدمی، اس کے خاندان میں بہت سارے لوگ افراد ہیں، وہ ایک بکرا قربانی کیا ہے، وہ پورا بکرا اس کے خاندان میں کھپ جائے، وہ ایک بوٹی بھی نہیں بانٹے، کوئی نقصان نہیں، اس کی قربانی تو قبول ہو چکی ہے۔ قربانی جب خون گرا قبول ہو گئی، اب گوشت کسی غریب کو دے گا، رشتہ داروں کو دے گا، اس کا الگ ثواب ملے گا، لیکن قربانی تو قبول ہو گئی۔ اب اگر وہ خدا نخواستہ مستحب ہے، اس کے 3 حصے کیا جائے، ایک رشتہ داروں کا، ایک مسکینوں کا، ایک اپنا۔ لیکن اگر اس کے گھر میں اتنے لوگ ہیں، وہ پورا کا پورا بکرا وہ کھا گیا، وہ اس کے گھر والے کھا گئے، قربانی قبول ہو گئی، اس کو کوئی نقصان نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آپ تو بہرحال اللہ نے نوازا تھا، اتنے بکرے پالتے تھے کہ سال بھر بکرا پالتے، پھر اس کو رکھتے اور ایک سال تک اس کو سکھا کر رکھتے اور قربانی کا گوشت کھاتے۔ عام طور پہ یہ بھی مشہور ہے کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا نہیں۔ آج کے دور میں یہ قربانی کا گوشت خاص کر بکرے کا ہو، اس کو نہ رکھے اگر ہم سال بھر بکرے کا گوشت کھا رہے ہیں تو، اس لیے کہ وہ بکرے کا گوشت، وہ غریب 800 روپے کلو آج بکرے کا گوشت، غریب بیچارہ کہاں سے دیکھ پائے گا، کہاں سے 800 روپے کلو پائے گا؟
لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری ادھر سے قربانی بکرے کی ہوئی، ہمارے ادھر سے آپ کے ادھر گوشت گیا تو آپ کے ادھر سے گوشت میرے ادھر آ، اور وہ اس کے بیچ کے اندر غریب موجود ہیں، ان غریبوں کو کوئی قربانی کا گوشت دیتا نہیں ہے، جو بیچارہ سال بھر بکرے کا گوشت دیکھ نہیں پایا، بقرہ عید میں بھی نہیں دیکھ پاتا۔ یہاں میں اس گھر میں یہاں رہتا تھا، میرے پاس قربانی کے بکرے آتے تھے، شاداب نام کا لڑکا، اس بلڈنگ کے اندر اس بقرہ عید میں 45 بکرے اس بلڈنگ میں کٹے تھے، 5ویں مالے کے اوپر۔ وہ گھر ابھی شاداب کے بھائیوں لوگ لے لیا ہے۔ اس گھر کے اندر ایک بیوہ تھی، 3 دن ہو گیا تھا، جو حقدار تھی، پوری بلڈنگ کے لوگوں نے 45 بکرا کاٹا، ایک بوٹی اس اللہ کی بندی کو نہیں پہنچا بیوہ۔ کیوں کہ مولانا کے گھر سے قربانی ہو کے آپ کے گھر آئیے تو وہاں سے آپ کے گھر جائے گا۔ لیکن بیچ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، 3 کنواں دیکھا، 2 بات دیکھی۔ ایک تو پرندوں کو دیکھا کہ پورا قرآن لکھا ہوا اور وہ میلہ کھا رہا ہے، آپ پتھر اٹھا کے اس کو مارنے گئے جب تک وہ اڑ گیا۔ آگے بڑھے تو 3 کنواں دیکھا، 3 کنویں میں 2 کنویں میں آجو بازو میں پانی بھرا ہوا ہے، لیکن وہ اتنی حیرت نہیں ہوئی، لیکن حیرت اس بات کی ہوئی کہ یہ بھرے ہوئے کنویں میں سے پانی گرتا ہے، اس بھرے ہوئے کنویں میں سے پانی گرتا ہے، اس بھرے ہوئے میں ایک قطرہ، اس خالی کنویں کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں گرتا۔ حضرت علی کو بڑی حیرت ہوئی، کسی کام سے جا رہے تھے، یہ 2 واقعہ دیکھا تو واپس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، فرمایا رسول اللہ میں کام سے جا رہا تھا، لیکن راستے میں میں نے ایسی چیز دیکھا، ایک پرندے کو دیکھا جس پہ پورا قرآن لکھا اور میلہ کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول خاموش رہے اور فرمایا ایک کنواں، 3 کنواں دیکھا، آجو بازو کے 2 کنویں بھرے ہوئے، بیچ کا کنواں خالی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ اس بھرے ہوئے پانی سے اس بھرے ہوئے کنویں میں گرتا ہے، اس بھرے ہوئے پانی کا کنواں اس بھرے ہوئے پانی گرتا ہے، بیچ کا کنواں یا رسول اللہ خالی ہے، ایک قطرہ پانی نہیں گیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بہت غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے علی، میری امت کے وہ 2 لوگوں کی روح دکھائی گئی ہے، یہ تم کو ایک دور آئے گا کہ علماء صرف قرآن اس لیے پڑھیں گے کہ اس کو پڑھنے کے بعد، قرآن کو عوام کو بتانے کے بعد ان سے پیسہ کھینچیں، دنیا کمائیں، آخرت کا مقصد نہیں ہوگا۔ گویا وہ جو پرندہ جس پر قرآن لکھا ہے گویا وہ میلہ کھا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ سب سے زیادہ قاری طیب صاحب نے کہا تو یہ حدیث فرما کے بچے کیسا روتے تھے، سب سے زیادہ ہم علماء کی گردن ناپی جائے، عوام تو فرمایا بہت جلدی چھوٹ جائیں گے، عوام اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کہ اے میرے بندے کیا عمل لایا، فرمایا اللہ فلاں مولانا سے یہ رسولہ تھا وہ عمل کر کے لایا، گردن تو پھر وہ مولانا کی ناپی جائے گی جس کے سننے کے بعد انہوں نے وہ عمل کیا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ پھر وہ اللہ قربانی قبول کرنے کے بعد وہ چیز آپ کو دے دیتے ہیں، نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے جانور کا خون، تمہارے جانور کا گوشت کچھ اللہ کو نہیں پہنچتا مگر تمہارے دل کا تقوی پہنچ جاتا ہے، اور وہ تقوی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ چھری چلاتے ہیں، جانور کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ قبول فرماتے ہیں، باقی وہ جانور ہمارے حوالے کر دیتے ہیں۔ کون کھاتا ہے؟ آپ جیسے انسان جو غریب ہیں وہ کھاتے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار انسان ہیں وہ کھاتے ہیں، پھر آپ خود انسان ہیں وہ کھاتے ہیں، آپ اللہ نے ہمیں دے دیا۔ تو یہ 10 دن کے اندر سب سے بڑے 4 خصوصی اعمال ہیں۔ 8 ذی الحج سے مینا میں جانا، جو حج کرنے گئے ہیں وہ یہ کریں گے، 9 کو عرفہ میں رہیں گے، وہی یوم عرفہ ہے، اسی دن فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ، 9ویں کا روزہ اگر کوئی اپنے ملک میں رکھے اس کے اپنے چاند کے مطابق، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ادھر یوم عرفہ جس دن سعودی میں ہوا اسی دن ہوگا، اب یوم عرفہ سعودی میں جمعہ کے دن ہو رہا ہے، جمعرات کو ہو رہا ہے، جمعہ کو حج ہے، اور ہمارے ادھر یوم عرفہ جمعہ کے دن ہے۔ ملک ہندوستان میں اس وقت تو اللہ کے فضل و کرم سے یوم عرفہ بھی آ رہا ہے اور جمعہ کا دن بھی آ رہا ہے، اللہ مسلمانوں کی خاص کر اللہ اس دن مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس جمعہ کی برکت سے، یوم عرفہ کی برکت سے ہمارے فلسطین مجاہدین کی اللہ غیبی مدد فرما دے۔ بہت بڑا دن اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ 9 ذی الحج مل رہا ہے، جمعہ کا دن ہوگا اور 9 ذی الحج ہوگا، اور اس دن جس نے روزہ رکھ لیا اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ گناہ معاف میں آپ سمجھ لیجئے گا، جب بھی حدیث پہ یہ بات آتی ہے کہ گناہ معاف ہوگا، نماز پڑھنے کے بعد گناہ معاف ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد گناہ معاف ہوتے ہیں، فجر سے ظہر تک جو گناہ ہوئے وہ معاف ہو جائیں گے ظہر پہ پڑھنے کے بعد، ظہر سے عصر تک جو نماز جب عصر پڑھنے جائیں گے جو گناہ ہوئے معاف ہوں، اس سے سارے کے سارے صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ معاف فرمائیں، جو بندے سے بندہ ہونے کی حیثیت سے ہو جاتا ہے، انسان نسیان سے بنا ہے،
حضرت آدم سے بھول ہوئی، اس نسیان کی وجہ سے جنت میں نکالا گیا، آپ کو نافرمانی کرنے کی وجہ سے جنت میں نہیں نکالا گیا۔ وہ درخت اللہ نے حکمت کی وجہ سے منع کیا تھا کہ اس کو کھانا نہیں، جنت میں سب کچھ کھاؤ، اس کو نہیں کھانا۔ اللہ جانتے تھے کہ اس کو جب کھائیں گے تو بول و براز ہوگا اور آدم کو مجھے مجبوراً جنت سے نکالنا پڑے گا۔ کھا لیا، جنت سے نکال دیا، اور آدم کو خالی جنت سے نکالنے میں یہ رحمت ہوئی کہ خالی اکیلے آدم کو جنت سے نکال دیا اور مائی حوا کو نکال دیا۔ نہیں اگر جنت میں وہ کھانے کے بعد بھی اگر اللہ رکھتے، ہم اولاد ہوتی، جنت میں ایک واوی نہ بچتا، اور وہ پھر میں بول و براز، جنت پاک جگہ ہے، جنت بول و براز کی جگہ نہیں۔ اللہ نے اتار تو دیا، اب فرمایا اس دنیا میں رہ کر اسنان کر کے حمام سے نہا کر نیک اعمال سے نہا کر آ جاؤ، یہ مکان تمہیں پھر دے دیا جائے گا، اس جگہ کو تمہیں پھر ہم دے دیں گے جنت، یا اولادوں کو اللہ نے دے دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ۔ تو 4 بڑے ارکان ہیں، ایک تو حج بیت اللہ، اور ہم دوسرے ملکوں میں رہنے والے جو حاجی چلے گئے حج کے لیے، دوسرے ملکوں میں رہنے والے میں تیسرا مستحب حکم دیا کہ ذی الحج کا چاند دیکھنے سے پہلے بال ناخن کاٹ زیر ناف زیر بغل آپ بنا لو۔ اس 10 دن کے اندر پھر حج بیت اللہ، 10 دن 10 دن کے بعد پھر آپ ناخن بال کاٹو۔ یہ غیر ملکوں کے اندر جو حاجی گیا نہیں ہے، جو اپنے اپنے ملکوں میں رہتا ہے، اس کے لیے یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے مستحب عمل ہے۔ لیکن اس میں بھی اگر کسی نے زیر ناف زیر بغل اور چہرے کا بال یا زیر ناف اور زیر بغل تو بنانا 40 دن کے بعد حرام ہے۔ اگر یہ 40 دن اس دن کے اندر ہو رہا ہو کہ چاند ہو گیا ذی الحج کا، 2-3 تاریخ بھی ہو گئی اور 40 دن گزر گیا، تو اب اس کو تو وہ حرام کام سے بچنے کے لیے یہ مستحب عمل کرنا پڑے گا، اس کو زیر ناف زیر بغل اس ذی الحج کے چاند کے بعد بھی بنانا پڑے گا، کیونکہ 40 دن گزر گیا ہے۔ حرام سے مستحب، حرام کے لیے بچنے کے لیے مستحب کو چھوڑا جائے گا، فرض کے لیے نفل کو چھوڑا جائے گا، سنت کو چھوڑا جائے گا۔ یہ تکبیر اولیٰ جب امام کو ہوتا ہے اللہ اکبر، یہ تکبیر اولیٰ فرض ہے۔ بہت سے لوگ کھڑے رہتے ہیں، کھڑاتے ہیں، امام تلاوت شروع کر دیتا ہے، ثنا پوری پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد آپ مانتے ہو تکبیر اولیٰ جو فرض ہے وہ فرض آپ کا ترک ہو گیا۔ اب آپ کی نماز ہوگی لیکن وہ فرض ترک کرنے کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو وہ نماز نیت باندھنے کا ثواب ملے گا، فرض ادا کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تمام شرائط ائمہ فقہ نے اسی لیے لگائی کہ بندہ اصلی اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔ اسی لیے قربانی میں فرمایا کہ اگر آپ قربانی جانور لیتے وقت یہ دل میں خیال آیا کہ اس کا کم سے کم 50 کلو گوشت نکلے، گوشت کے لیے قربانی نہیں کی جاتی۔ قربانی اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے۔ اسی لیے 2 دانت کا جانور اگر 20 کلو کا ہے تو اس پر بھی قربانی ہو جائے گی، وہی 2 دانت کا جانور 200 کلو کا ہے اس پر بھی قربانی ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی شریعت کا معاملہ ہے۔ اللہ نے غریب کا بھی خیال رکھا ہے، امیر کا بھی خیال رکھا ہے، لیکن جانور لیتے وقت یہ دل میں خیال ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ نے مجھے پیسہ زیادہ دیا ہے، میں زیادہ پیسہ ڈال کر بہترین جانور لے کر اللہ کی راہ میں اس کو قربان کروں، اس کا اجر وہ ملے گا۔ دلوں کی نیت اللہ جانتے ہیں، اور دل میں نیت یہ آئی کہ میں 5 لاکھ کا بکرا لے جا کے اپنے محلے میں باندھوں تاکہ لوگ دیکھیں کہ کیا بکرا لایا ہے خان صاحب نے، کیا بکرا ہے، تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا قربانی کیا ہے، یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ جس کو دکھانے کے لیے کیا انہوں نے واہ واہ کر دیا، اللہ فرمائیں گے اس کا صلہ ہوا تم کو دنیا میں دلا دیا، تم نے میرے لیے نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی دی حجۃ الوداع میں، جس میں 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے، اور اونٹ کا یہ حال تھا کہ ایک اونٹ کو ذبح کرتے دوسرا اونٹ خود بخود جا کے اللہ کے رسولوں کی چھری کے نیچے آ جاتا تھا۔ وہ اونٹ سعادت سمجھتا تھا کہ ہمیں امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ ذبح کر رہے ہیں، ہماری ذہن نصیب کہ ہم محمد اللہ کے ہاتھ سے ذبح ہو رہے ہیں، گردن کو جھکا دیں۔ اس سے علماء نے نکالا کہ یہ جانور جو قربان کیا جاتا ہے یہ اپنی جانوریت کے مرتبے کے حساب سے شہادت کے مرتبے، وہ جانور ہے اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، لیکن قربان اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے تو جانوروں کے اندر اس کو شہید کا مقام ہے۔ اللہ بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ظاہر بات ہے بندوں کے لیے قبول کیا، اس کے بال کے اجر کے برابر ثواب، اور اگر وہ ضعیف حدیث صحیح ہے کہ پل صراط کی سواری بنائے اور نہ بنائے، اللہ ان تمام چیزوں کو ثواب کی صورت میں شکل میں جمع کر کے ہم کو جنت میں عطا فرما دے۔ جیسے حدیث میں آیا کہ یہ قرآن جو الفاظ پڑھتے ہیں یہی الفاظ کلمہ جنت کے درجے ہوں گے، اور اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتے جا اور ان درجات سے گزرتے چلے جا۔
اب اللہ کیا درجے بنائیں گے؟ وہی تو بات کا نام ایمان ہے کہ اللہ نے کیا بنایا ہے، کیسی جنت ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی دیکھ کر آ کے ہمیں بتائے ہیں کہ بہت خوبصورت جنت ہے، ایسی ایسی حوریں ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات کر کہنے کا نام ہی تو ایمان ہے۔